مستقیم اور یہی صراط حق کہی جاتی ہے. اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا 4 مصروں میں کہ صراط حق تو اسی کو کہا ہے قرآن ہے. صراط حق تو اسی کو کہا ہے قرآن ہے کہ راہ جاتی کو جو سوئے کربلا سیدھی. صراط حق تو اسی کو کہا ہے قرآن ہے کہ راہ جاتی کو جو سوئے کربلا سیدھی. اور قسم خدا کی عقیدہ بیان کیا, قسم خدا کی فلک پر نہ جائے گی میری روح, قسم خدا کی فلک پر نہ جائے گی میری روح, بدن سے نکلی تو پہنچے گی کربلا سیدھی. قرآن اور اہل بیت چھوڑ, اہل بیت کے ذریعے علم حاصل کرو, معرفت حاصل کرو, قرآن کے ذریعے یہی کام کرو. لیکن قرآن کے ذریعے معرفت جب حاصل ہوتی ہے انسان کو, جب انسان اپنی فکر کو بیس نہ بنائے, قرآن کو بیس بنائے. اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے خدا بھی اگر یہ سوچ کر قرآن پڑھے گا کہ جو میرا عقیدہ ہے, میں نے جو عقیدہ عمل کرتا ہوں, میرا جو عقیدہ ہے, میں اس عقیدے کے ذریعے قرآن میں دیکھوں کہاں کیا کہا گیا ہے, تو ممکن ہے مثال انسان کا عقیدہ ایسا ہو جس میں قرآن میں لکھی نہ ہو صحیح کے ساتھ. اسی لیے اپنے عقیدے کو بیس نہ بنائے, خود ساختہ عقیدے کو, بلکہ انسان کو چاہیے کہ قرآن کو بیس بنائے. جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو دیکھ کر انسان غور کرے کہ کیا یہ میرے عقائد میں شامل ہے یا نہیں ہے, کیا یہ میرے عقائد میں شامل ہے یا نہیں ہے. اسی لیے قرآن سے بہترین استفادے کا طریقہ ایک ہی بتایا گیا, وہ یہ کہ قرآن پڑھو, سمجھو اور عمل کرو. لیکن ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں عجیب المیہ یہ ہے کہ اکثر گھرانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں رمضان جو قرآن جو ہے اس کو لپیٹ کے بالائے کام رکھ دیا گیا. سال میں ایک موقع پر جب ہمارے کے رمضان آیا تو بھائی قرآن اتارو, نزول قرآن کا مہینہ آ گیا, ہمارے گھر میں بھی قرآن مثال سے نازل ہو جائے, یہاں پر ہم بھی پڑھ لیا کریں. ایک تو کانسیپٹ یہ رکھے. اور کچھ گھر ایسے ہیں جو بہت زیادہ کہا جائے کہ بے دینی کے طرح کہ مسلمان گھر ہیں, گھر والے مسلمان ہیں, لیکن جو قرآن رکھا ہوا ہے گھر میں وہ قرآن کب نکلتا ہے, پوری زندگی میں اگر دیکھا جائے تو 2 ہی موقعوں میں نکلتا ہے. یا تو جب بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم لے کے آ جاؤ قرآن, کہ قرآن کے سائے میں بیٹی کو لے کر رحمت نازل ہوتی رہے. اور یا اس وقت کہ جب گھر میں کسی کا دم نکلنا ہوتا ہے تو لاؤ قرآن سورہ یاسین پڑھو دم نکلنا. یہ دونوں کو دونوں. لیکن ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے کہ اہل بیت احکام جو تعلیمات دی اور قرآن نے جو تعلیم دی ہے, آپ دیکھیے قرآن میں کیا کہا گیا, لیکن منکان حل, یہ قرآن بھی اس لیے آئے ڈرانے کے لیے اور پیغام کو ڈرانے کے لیے آئے. کس کو ڈرانے کے لیے آئے, زندہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے کہ زندہ معرفت حاصل کریں. لیکن قرآن کے استعمال کا طریقہ اگر ہم نے بدل دیا, اہل بیت احکام نے جو بتایا تو اس کے مطابق استعمال نہ کیا تو ہم سے خدا پوچھے گا, خدا پوچھے گا ہم سے کہ تمہیں ہم نے اپنی کتاب دی, تم نے اس کتاب کے ذریعے کیا فائدہ حاصل کیا, کیسے نجات کا سامان کیا, کیسے شفاعت کا سامان کیا, کیسے اپنے عقائد کو درست کیا, کیسے اپنے عمل کو درست کیا, کیسے اپنے اخلاق کو درست کیا. اسی لیے طریقہ جو بہتر ہے وہ اور ہے, اور جو عموماً رائج ہوتا ہے وہ طریقہ کچھ اور ہے. دونوں طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے 4 مصروں میں نقشہ بندی صاحب نے کیا خوب کہا, نقشہ بندی صاحب نے کہا کہ ہر نقش وفا دل سے کھلا دیتی ہے, ہر نقش وفا دل سے کھلا دیتے ہیں, آیات کو تعویذ بنا دیتی ہے. ہر نقش وفا دل سے کھلا دیتے ہیں, آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں. اور ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق, ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق, بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتی. ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے قرآن. پھر اس کی بات کیا استعمال ہوا, سبھی اما شاکر بننا کپورا, کہ تمہارا کیا ہے, تم چاہو تو شاکر بنو, شکر گزار بنو, تم چاہو تو کھائے نعمت کرو. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں کیا کوئی انسان ایسا ہے جو انسان خدا کی عطا کی ہوئی ساری نعمتوں کو شکر ادا کر سکے؟ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن دلیل دے رہا ہے اس کی. سورہ مبارکہ ہے ابراہیم, قرآن پاک کا 14واں سورہ 7 آئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے میرے بندو, اگر جو نعمتیں میں نے تم پر نازل کے تمہیں دی ہیں, اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. میرا غور کیجیے, خدا نے قرآن اتارا 1400 برس پہلے, یہ آیت آئی 1400 برس پہلے. اس زمانے میں لوگ حساب و کتاب کرتے تھے انگلی کے پوروں کا,
اس کے بعد جدید طریقہ آیا، کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا، پھر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا۔ قرآن میں خدا نے یہ چیلنج تو کیا ہے کہ تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، یہ اس زمانے کے لوگوں کو فقط نہیں کہا، قیامت تک کے لوگوں سے خدا مخاطب ہو رہا ہے۔ یعنی جتنی بھی لیٹسٹ مشینیں ایجاد کر لو، جتنے سسٹم ایجاد کر لو، اتنا یاد رکھو سسٹم بہت ایجاد کر سکتے ہو تو مشینیں بہت ایجاد کر لو گے، لیکن میرا اپنا دعویٰ ہے کہ جتنی نعمتیں میں نے تم پر نازل کی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، گن نہیں سکتے۔ قرآن میں خدا نے کہا، کوئی اس کے تجزیے نہیں کر سکتا۔ اب تک غور کیجیے آپ کہ قرآن میں خدا نے کہا کہ تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ آج سب مسئلہ صاحبہ نے ایک سوال آپ سے یہ بتائیے کہ خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا آسان ہے یا نعمتوں کو شروع کرنا آسان ہے؟ کسی بھی چند نعمتیں آپ کو بتائی جائے گا تو آپ نعمتوں کو گنیں گے، یہ کام آسان ہے یا ان نعمتوں کو شکر ادا کرنا آسان ہے؟ عقل انسانی کہتی ہے کہ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، شمار کرنا بہت چھوٹی بات ہے۔ تو آپ غور کیجیے، جب انسان خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے، شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو فقط ظاہری طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کو یا قرآن میں جو کہا گیا کہ شکر ادا کرتے رہو، اپنی حد تک حتی مدو شکر ادا کرتے رہتے ہیں اپنے حد تک۔ ورنہ آپ دیکھ لیجیے نعمتوں کا حساب، ہم سے لوگ پوچھیں کہ آپ کو خدا نے کیا نعمتیں دی، جو نعمتیں ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں ہم بتاتے ہیں یہ نعمتیں، کچھ نعمتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں ہم وہ بتا دیتے ہیں، لیکن غور کیجیے جو نعمتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ان سب کو ہم نے کب دیکھا؟ دنیا میں آنے کے بعد۔ جو ہمارے ذہن میں یہ ذہن میں کر رہا ہے دنیا میں آنے کے بعد۔ ایک مثال میں آپ کو غور کیجیے کتنی نعمتیں خدا نے ہمیں آپ کو ایسی دی، کتنی نعمتیں جو نعمتیں دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے دی تھی، دنیا میں نہیں آئی تھی۔ اب غور کیجیے دنیا میں ہم جب آئے تو خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کتنا بڑا احسان ہے۔ پہلا احسان تو خدا کا یہی کہ خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا، نہیں بھیجتا تو کیا کر لیتے۔ دوسری بات یہ کہ خدا نے ہمیں یا بھیجا تو اشرف المخلوقات بنا کر خدا نے بھیجا۔ کون شکر ادا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف ہمارا آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، وہ اپنی حد تک کر سکتے ہیں، مکمل نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شکر ادا کرنے کے لیے آپ اور ہم دیکھیں جائیں کہ کون سی نعمت ہے یہ نعمتوں کو شکر ادا کر سکتی ہے۔ اتنی نعمتیں خدا نے دی ہمیں۔ کہنے والے نے کہا 4 مصروں میں کہ خالق کا لاکھ شکر کے انسان بنا دیا، خالق کا لاکھ شکر کے انسان بنا دیا، اصل اصول آدم ہند کا بنا دیا۔ خالق کا لاکھ شکر کے انسان بنا دیا، اصل اصول عالم ہند کا بنا دیا، اور صدقے میں پنج تن کے مسلمان بنا دیا۔ سن دیکھیے آپ ذرا، خالق کا لاکھ شکر کے انسان بنا دیا، اصل اصول عالم ہند کا بنا دیا، صدقے میں پنج تن کے مسلمان بنا دیا، صدقے میں پنج تن کے مسلمان بنا دیا، اور شبیریت کو حاصل ایمان بنا دیا۔ آپ خدا فرما رہا ہے کہ میں نے ہدایت کی تمہیں راستے کی، اب تمہارا اپنا اختیار۔ اب وہ ہدایت کی کیسے؟ پیغمبروں کے ذریعے کی۔ اب پیغمبروں کے ذریعے بھی کر رہا ہے خدا، اور پیغمبر میں کتابیں نازل ہونی ہوگی تو یہ بھی کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے پیغمبر نے ہدایتیں دی۔ ہمارے پیغمبر کی ایک وہ حدیث جو مسلمان کو تمام مقاصد وغیرہ موجود ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلامی لے کر آتا ہے، یعنی اسلامی احساسات لے کر آتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں کہ کسی کے ماں باپ، کسی بچے کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، کسی کے مجوسی بناتے ہیں، کسی کے نصرانی بناتے ہیں۔ خدا کے یہاں سے یہودی نصرانی بن کے نہیں آتا ہے، خدا کے یہاں سے وہ ایک ایسی حص لے کر آتا ہے کہ جو اسلامی حص جسے کہا فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے ذرا ہدایت کے سلسلے کہ وہ ماں باپ جو مسلمان نہیں، ان کے یہاں خدا نے جو بچہ بھیجا، وہ بچہ جو ہے اس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اسلامی فطرت لے کے آتا ہے۔ جو بچہ اسلامی فطرت لے کے آئے گا اس بچے کو سب سے آسان کام جو ہوگا اس کو مسلمان بنانا ہوگا، بڑے دوسرے مذاہب کے مسلمان بنانا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ نصرانی ہے وہ نصرانی بنا دیتے ہیں، جو عیسائی ہے وہ عیسائی بنا دیتے ہیں، جو یہودی ہے وہ یہودی بنا دیتے ہیں۔ آپ غور کیجیے وہ ماں باپ کیا کام کرتے ہیں، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں غور کیا جائے کہ فطرت کے خلاف بچے کو بنا دیتے ہیں۔ جو فطرت لے کے آیا خدا کے یہاں سے اس کے خلاف کرتے ہیں اور اس کے خلاف بچے کو بنا دیتے ہیں۔ اب تک آپ غور کیجیے کہ جب ماں باپ اپنے طور پر اگر چاہتے ہیں، جب غیر مسلم ماں باپ اپنے بچے کو جو اسلامی فطرت لے کے آیا ہے، جب اسلامی فطرت والے بچے کو
وہ غیر مسلم ماں باپ جن کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب وہ اپنے بچے کو خلاف شریعت کہا جائے یا خلاف فطرت کہا جائے، خلاف فطرت جب طریقے میں اختیار کر سکتے ہیں، تو کیا وہ والے ماں باپ، ان ماں باپ کو خدا نے 14 معصومین کی محبت دی ہو، وہ اپنے بچے کو کیا حقیقی تربیت دے کر، حقیقی ہدایت دے کر کیا اسے زمانے کے ایمان کے رشتے ثانی بنا سکتے ہیں؟ درست پڑھیے بابا.